ایک رستے پہ مجھ کو چلا اے خدا، اپنی محبوب بندی بنا ہے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پچھلے پروگرام میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا اور ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ آج کے ماڈرن معاشرے کی کسی بھی پروگریسو خاتون سے کہیں زیادہ ماڈرن اور پروگریسو تھیں۔ پروگرام کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا، ضرور دیکھیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پر اعتماد، خود مختار، مضبوط شخصیت کی مالک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام کی نظر میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس درجہ مقبول ہوئیں کہ ان کا رب خود ان پر سلام بھیجتا ہے، لیکن انہی خصوصیات کی حامل خواتین آج کے معاشرے میں پذیرائی حاصل نہیں کر پاتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جس نقطے پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے متوازن شخصیت۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہر وہ شخص جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے معاملات کو دینی اصولوں پر پرکھتا ہو تو صحیح معنوں میں وہی متوازن شخصیت کہلانے کا حقدار ہے۔ بدقسمتی سے دین کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتہا پسندی کا رویہ ابھرنے لگتا ہے، جبکہ در حقیقت دین کا کام انسان کی اخلاقیات کو سنوارنا، اسے اچھے برے، صحیح غلط، حلال حرام کی تمیز سکھانا اور اس کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ایک ضابطہ فراہم کرنا ہے۔ جیسا کہ کائنات کا ہر نظام کسی نہ کسی ضابطے کا پابند ہے اور ضابطے سے انحراف کا مطلب مکمل تباہی ہے۔ مثال کے طور پر نظام شمسی میں صدیوں سے اپنے محور کے گرد گھومنے والے سیارے اگر آج اپنے محور سے انحراف کریں تو نتیجتاً اس کائنات کی تباہی کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح معاشرتی نظام کو رواں دواں رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کو اپنی حدود و قیود کا ادراک ہو، اور مذہب ہی وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر انسان کی حدود کا تعین بہترین انداز سے کر دیا گیا ہے، اور ان حدود سے تجاوز کرنا آپس میں ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے۔ اس تمام تر تمہید کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے ہی میں توازن پوشیدہ ہے، اور بہترین سے بہترین شخصی خصوصیات کے اوپر جب تک دینی سوچ کا پہرا نہ ہو وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی اور نہ ہی انسانیت کے لیے کارآمد ثابت ہو پاتی ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ذی شعور انسان ایسا ہوگا جو اس بات پر یقین نہ رکھتا ہو کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن کیا در حقیقت دنیا میں عملی طور پر جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال پیش کرتی ہوں، فیصلہ آپ خود کیجیے۔ سامعین اکرام، جب بھی کسی عدالت میں کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ایک فریق کا موقف حق پر جبکہ دوسرے کا باطل پر ہوتا ہے، لیکن فیصلے کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، بلکہ اس کا انحصار وکلا کی صلاحیتوں پر ہوتا ہے کہ کون اپنے موقف کو کتنے بہتر انداز سے پیش کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک وکیل یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جھوٹ کو اس انداز میں پیش کرے کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور عرف عام میں ہم سب اسے پروفیشنلزم کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص جھوٹ کو سچ بنا کر جتنے بہتر انداز سے پیش کرے گا وہ اتنا ہی بڑا پروفیشنل کہلاتا ہے۔ اسی طرح سیلز اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں بھی جو شخص اپنی پروڈکٹ کی جتنی زیادہ جھوٹی تعریفیں کر کے توجہ کا مرکز بنتا ہے اتنے ہی زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ پروفیشنلزم کے لبادے میں اگر جھوٹ بولا جائے تو دنیاوی اعتبار سے اسے برا سمجھنا تو دور کی بات، اسے آپ کی صلاحیت گنا جائے گا، اور یہ کامیابی کے سفر طے کرنے کے لیے ایک سیڑھی کا کردار ادا کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی جو کہ مدلل گفتگو کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کے فن سے بھی بخوبی واقف ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو دینی اصولوں پر بھی پرکھتا ہو، تو اس کے سامنے اگر جھوٹ کو جتنا بھی خوشنما بنا کر پیش کیا جائے تو وہ اس عمل کی بدنمائی سے اپنی شخصیت کو داغدار نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کی کامیابی کا تناسب دنیاوی اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں یقیناً کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جن کی یہ خواہش ہے کہ ان کی خود اعتمادی، خود مختاری اور مضبوط شخصیت انہیں دنیا میں باعزت مقام دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول بنا دے، تو انہیں چاہیے کہ دین کی لگائی ہوئی اخلاقی حدود کو خود پر لازم کر لیں اور اپنی ہر خوبی کو خود احتسابی کے عمل سے ضرور گزاریں۔ یعنی کہیں خود اعتمادی کی آڑ میں ہم خود سری یا خود پسندی کا شکار تو نہیں ہو چکے، یا جسے ہم خود مختاری سمجھتے ہیں کہیں وہ بے حیائی کے زمرے میں تو نہیں آتی۔ اور اسی طرح اگر ہماری مضبوط شخصیت آپسی رشتوں میں رنجش
کا باعث بن رہی ہے تو یقین کیجئے کہ ہماری یہ خوبیاں ہمیں مقبول بنانے کی بجائے اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی وضاحت کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا۔ ایک عورت کی شخصیت کا توازن اور اس کی اخلاقی اقدار کی پاسداری مرد کے مقابلے میں اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ خاندانی نظام کا زیادہ تر انحصار ایک عورت پر ہی ہوتا ہے، اور عورت کی گود ہی وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے جس سے کل کے مرد اور عورتیں پرورش پا کر معاشرے میں منفی یا مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک عورت میں دین اور دنیا کے توازن کو قائم رکھنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ اسے اگلی نسلوں تک ضرور منتقل کرے گی اور اس طرح ایک متوازن معاشرہ وجود پذیر ہوگا۔ آخر میں مشن اسلام کی جانب سے تمام اہل ایمان کو ماہ رمضان کی آمد پر ڈھیر و مبارکباد۔ ازواج مطہرات اسپیشل کے بقیہ پروگرام ماہ رمضان کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ اس دوران حدیث مبارکہ کے پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے اس کار خیر میں میرا ساتھ دیجیے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔